ایک بوڑھا آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک ہی دور سے اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ قریب جا کر اس نے دیکھا تو ایک چوہا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا، کیا ہوا؟ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ چوہے نے بتایا، میں ایک کمزور جانور ہوں۔ جنگل میں بہت سی بلیاں رہتی ہیں جو چوہوں کو کھا جاتی ہیں۔ مجھے بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے سارا دن اپنے بل میں گھسا رہتا ہوں، ڈرا سہما رہتا ہوں۔ اس طرح ڈر کے جینے سے تنگ آ گیا ہوں۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ایک بلی بنا دے تاکہ میں سکون سے کسی ڈر اور خوف کے بغیر زندگی گزار سکوں۔ وہ بوڑھا نیک آدمی تھا۔ اسے چوہے پر ترس آ گیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس چوہے کو بلی بنا دیا۔ ڈرپوک چوہا اب بہت خوش تھا کیونکہ اب اسے بلی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ تو وہ چوہا جو بلی بنا ہوا تھا دوبارہ زور زور سے رو رہا تھا اور دعا کر رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، اب کیا ہوا ہے؟ چوہے نے بتایا، کچھ دن تو میں بلی بن کر بہت خوش رہا، پھر ایک دن جنگل میں موجود کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے بہت مشکل سے جان بچائی۔ اب مجھے کتوں سے ڈر لگتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ایک کتا بنا دے تاکہ میں سکون سے زندگی گزار سکوں۔ بوڑھے آدمی نے پھر اللہ سے دعا کی اور وہ چوہا کتا بن گیا۔ کتا بن کر وہ بہت خوش تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ کتے کی تو جان پر بن گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک جھاڑی میں چھپ کر شیر سے بچ گیا۔ اب اسے شیر سے بھی ڈر لگنے لگا۔ اب وہ پھر ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا اور رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے شیر بنا دے۔ شیر بہت طاقتور ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ شیر بننے کے بعد وہ بہت خوش تھا۔ اسے لگا کہ اب کسی سے ڈر نہیں لگے گا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شکاری اس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اب اسے اور بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ بڑا جسم ہونے کی وجہ سے اس کے لیے چھپنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ اب اس کا سامنا پھر اس نیک آدمی سے ہوا تو اس نے کہا، تم کچھ بھی بن جاؤ، تمہیں ڈر ضرور لگے گا۔ تم شیر بھی بن گئے، جنگل کے بادشاہ بن گئے، لیکن پھر بھی ڈر کر جیتے ہو، کیونکہ ڈر تمہارے اندر ہے۔ تمہارے دل اسی ڈرپوک چوہے کا ہے۔ اپنے ڈر کو تمہیں خود ہی ختم کرنا پڑے گا۔ اب اس چوہے کو سمجھ آ گیا تھا کہ بہادری سے جینے کے لیے اپنے اندر کے ڈر پر قابو پانا پڑے گا۔ اس نے اپنے آپ کو بدل کر ڈر کے بنا جینے کا فیصلہ کیا اور پھر سے چوہا بن گیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس چوہے کی طرح ہیں جو کسی نہ کسی ڈر کے ساتھ جیتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کو امتحان سے ڈر لگتا ہے، جاب کرنے والے کو اپنے باس سے ڈر لگتا ہے، مزدور کو ٹھیکیدار سے ڈر لگتا ہے، والدین کو اولاد کے بچھڑنے کا ڈر لگتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اس بات کا ڈر لگتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں زندگی میں کبھی کسی مقام پر نہیں پہنچنے دیتی اور یہ ہماری صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، ہمارے پڑوں کو کاٹ دیتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے، کیونکہ ڈر کر یا تو ہم اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں اور یا پھر خود کو ہی بدل دیتے ہیں۔ دوستو، کامیاب لوگوں کو بھی ڈر لگتا ہے، لیکن وہ اس ڈر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ وہ اپنے ڈر پر قابو پاتے ہیں، اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس سے جیت کر دکھاتے ہیں۔ کیوں ڈریں زندگی میں کہ کیا ہوگا؟ ہر وقت کیوں سوچیں کہ برا ہوگا؟ بڑھتے رہیں بس منزلوں کی اور کچھ نہیں، تجربہ تو نیا ہوگا۔